کے لوگوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرنے کی ایک سازش ہے۔ اس تاریخی دن پر میں حاجی ابرار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پاک افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے میرے دوستوں یہ ریلی نکالی ہے۔ یہ ایک ریلی نہیں، انشاءاللہ العزیز نہ صرف ہزارہ بلکہ پورے پاکستان کے لوگ اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ ہیں۔ اس پاکستان کے اصول کے لیے ہمارے لاکھوں بزرگوں نے اپنی جان کی نذرانہ پیش کیے ہیں۔ آج یہود اور عنود اس پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ ہم الحمدللہ آج بھی یہ عزم کرتے ہیں، ان کے ناپاک عزائم جو ہے وہ خاک میں مل جائیں گے۔ قیامت کی صبح تک پاکستان کا یہ پرچم جو ہے لہراتا رہے گا۔ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب بھی ہمارے وطن عزیز کے خلاف کوئی اٹھنے والی سازش ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان پاک فوج حاجی ابرار حاجی ابرار صاحب تنولی صاحب کو کامیاب ریلی پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ انہیں یقین دلاتا ہوں پاکستان کے خلاف، پاک آرمی کے خلاف اگر کوئی سازش اٹھی، حاجی صاحب آپ قدم بڑھائیں، انشاءاللہ پورا ضلع آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہودیوں کے جنتوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، تم قبر تو جا سکتے ہو، نہ پاکستان کا نقصان کر سکتے ہو، نہ اسلام کا۔ پاک فوج سیاستدانوں نے پاکستان کو بنایا اور پاک آرمی نے اللہ کے فضل سے پاکستان کو بچایا ہے، اور حاجی ابرار صاحب مستقبل آپ کا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم ہر حال میں، ووٹوں میں، تقریروں میں، جان میں، خون کا آخری قطرہ لگانے کے ساتھ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ نو مئی کا واقعہ جو ہے اس کی جتنی زمن کی جو ہے کم ہے، کس وجہ سے یاد رکھیں پشور کور کمانڈر کی اس کے اوپر حملہ ہوا، جی ایچ کے اوپر حملہ ہوا، جناب اس کے اوپر حملہ ہوا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاک فوج پاکستان کی چپے چپے کے اوپر حفاظت کرتی ہے، اور پاکستانی قوم ساری فوج کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ۔ چند ساری فوج پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ دیکھیں آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی ان ملکوں کی فوج نہیں ہے۔ میں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کام ہے، خاص کر کے ہزارے میں مجھے کئی دوستوں نے کہا ہے کہ ہزارے میں کوئی ریلی فوج کے حق میں نہیں نکلی۔ ہم نے کہا ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے بھی ہزارے کا انشاءاللہ تعالی رول ہے، اور انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ ان کو آئندہ جرأت ہو۔ اور خاص کر کے میں ایک اور چیز کروں، 9 مئی کی واقعے میں جس طرح ہماری فوج نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اس کی تاریخ نہیں ملتی، ورنہ ہمارے فوجیاں جوانوں کے پاس ہر چیز موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جس طرح صبر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام ہے، انہوں نے پھر بھی صبر کیا ہے، لیکن ان بغیرتوں نے کوئی صبر نہیں کیا، یہ کسی معافی کے قابل نہیں۔ پاک فوج کی حمایت میں ریلی، سینکڑوں افراد کی شرکت۔ بیدڑ چوک سے شروع ہونے والی ریلی ٹول پلازہ پر پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ سابق صوبائی وزیر حاجی ابرار حسین اور ان کے بھائی عاشق حسین کر رہے تھے۔ شرکائے ریلی نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے۔ پاک فوج کی حمایت میں نکلنے والی ریلی کی قیادت جلسہ سے ڈاکٹر نذیر احمد، شہزاد حیدر، سفیر احمد تنولی، میاں عنایت الرحمن، قاضی محمد صادق، حاجی ابرار حسین سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج ہمارا اثاثہ ہے اور ملک اور قوم کا فخر۔ 9 مئی کا دن تاریخ میں سیاہ
ترین دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملے شہداء کی قربانیوں کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا۔ وطن دشمن عناصروں کو قرار با کی سزا دی جائے۔ پوری قوم کل بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے اور آئندہ بھی کھڑی رہے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گلفراز افضل، DMM نیوز، مانسہرہ۔